بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 55 تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، وہ فہرست گنوائی ہے جن سے پردہ نہیں ہے. حکم اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے متعلق، ازواج مطہرات سے متعلق نازل ہوا، لیکن تمام ایمان والوں کے لیے یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے اور سب کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے خاص تھا، یہ تمام ایمان والی عورتیں اور خواتین وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. بہرحال آیت نمبر 53 میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ نازل ہوا، اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، کہ جب تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو، کچھ سوال کرنا ہو تو پردے میں اب سوال کیا کرو. اب تک تو یہ تھا کہ پردہ لازم نہیں تھا، اگرچہ بے پردگی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن پردے کی پابندیاں بھی نہیں تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ حکم نازل فرما دیا اور اس کے بعد سے لازمی طور پر پردہ شروع ہو گیا. تو جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب جو بھی کوئی سوال کرنا ہے، کوئی چیز طلب کرنی ہے، کوئی پوچھنا ہے، معلوم کرنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے میں مانگے، پردے میں سوال کرے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے محرم رشتہ دار تھے، ان کے بھائی، ان کے والد وغیرہ، تو انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ شاید ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے اور اب ہمیں بھی اگر کوئی بات کرنی ہوگی اپنی بیٹی سے جو آپ کے نکاح میں ہے تو پردے میں کرنی ہوگی. انہوں نے یہ سمجھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 55 میں ان کو اس فہرست سے نکالا ہے، یعنی کہ ان کے لیے یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ وہ بھی پردے میں بات کریں، کیونکہ ان کی تو بیٹیاں ہیں یا ان کی بہنیں ہیں تو وہ تو بغیر پردے کے بھی بات کر سکتے ہیں. اللہ کا یہ حکم عام ایمان والوں کے لیے اور غیر محرم لوگوں کے لیے نازل ہوا. جو محرم ہیں ان کے لیے نازل نہیں ہوا. تو غیر محرم یعنی محرم وہ لوگ جن سے نکاح حرام ہے، جن سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا تو نکاح کسی سے بھی نہیں ہو سکتا، وہ روحانی مائیں ہیں، لیکن ان کا حکم سگے محرم رشتہ داروں کی طرح پردے سے متعلق نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ تفصیل نازل فرمائی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا جناح علیہن فی آبائہن،
عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے ان کے اپنے والد، اپنے باپ کے معاملے میں، ان کے جو باپ ہیں، ان کے جو والد ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ، جو ان کے اپنے بیٹے ہیں، اپنے سگے بیٹوں سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ، اپنے بھائیوں سے ان کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ، اور بھائیوں کے جو بیٹے ہیں، بھتیجے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر ان کے سامنے بھی بغیر پردے کے آئیں اور آپس کی جو گفتگو ہے بغیر پردے کے ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ایسے ہی وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بہن کے بیٹے ہیں، کس کی بہن کے بیٹے؟ شوہر کی بہن کے بیٹے نہیں، جو خود اس عورت کی بہن کے بیٹے ہیں، یعنی کہ ان بچوں کی یہ خالہ ہوئی، تو خالہ اور بھانجے میں پردہ نہیں ہے۔ یہاں کوئی بھی یہ نہ مراد لے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی کے بیٹے، حالانکہ جو قرآن کریم جانتے ہیں اور جو عربی جانتے ہیں وہ تو نہیں سمجھیں گے، چونکہ ضمیر یہاں مؤنث کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ، یعنی ان عورتوں کی بہنوں کے بیٹے۔ لیکن جب یہ مطلق ہم بولتے ہیں اردو کے اندر کہ بہنوں کے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے، تو اب یہاں خلاصہ کرنا پڑتا ہے کس کی بہنوں سے؟ تو بھائی عورت کی بہنوں کے جو بیٹے ہیں ان سے اس عورت کا پردہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا نِسَائِهِنَّ، کہ اپنی عورتوں سے، یعنی ایمان والی عورتوں سے جن کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اب کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر ایمان والی عورتوں سے پردہ ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ غیر ایمان والی عورتیں یا وہ عورتیں کہ جو فسق و فجور کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا رہتی ہیں، جو بے پردہ آزادانہ طور پر گھومتی ہیں، اندر باہر آتی جاتی رہتی ہیں، تو پردے والی خاتون کا، مومنہ پردے والی خاتون کا ان سے بھی پردہ کرایا جائے۔ بعض علماء اس کو کہتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، مطلقاً خواتین سے پردہ نہیں ہے۔ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، جو باندیاں ہیں، گھروں میں آنے جانے والی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں غلام بھی شامل ہیں۔ پہلے غلام اور باندیوں کا دور ہوا کرتا تھا، کام کاج کے لیے گھروں میں آنا جانا رہتا تھا، اللہ فرماتے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو ہمارے یہاں معاشرے میں، سماج میں گھروں کے اندر کام کرنے والے مرد رکھے جاتے ہیں، اگر وہ بالغ ہیں تو اس گھر کی خواتین کا ان سے پردہ لازمی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام کرنے والے ہیں اور ان کا آنا جانا بار بار لگا رہتا ہے تو ان سے پردہ کیسے کیا جائے، ان سے پردے کا اہتمام کرنا ہوگا، وہ نامحرم ہے۔ آج ہمارے یہاں معاشرے کے اندر جو خرابی آ رہی ہے، ایک اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، اب گھر میں جو کام کرنے والے مرد ہیں یا ڈرائیور ہیں جو گاڑیاں چلاتے ہیں، یا جھاڑو پوچھا کرنے والے ہیں، یا کھانا بنانے والے ہیں، بعض گھروں کے اندر خادم رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور بے پردگی کے ساتھ ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے گھروں کے اندر۔ کتنے سارے واقعات جو ہم سنتے ہیں کہ ڈرائیور کے ساتھ اس گھر کی لڑکی چلی گئی، یا گھر کے کام کرنے والے خادم کے ساتھ اس گھر کی بہو چلی گئی وغیرہ، اس طرح کے جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پردے کا اہتمام نہیں کرایا۔ کاش کہ اگر پردے کا اہتمام کرایا ہوتا تو پھر یہ نوبت نہ آتی۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں پر ذکر کیا ہے، اس سے خادمائیں جو گھر کے اندر آنے جانے والی عورتیں ہیں، کام کے تعلق سے آتی ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ لیکن جو مرد ہیں تو بھئی مردوں سے تو پردہ ہے اور ان سے پردہ کرانا چاہیے اور اس کا اہتمام سب کو کرنا چاہیے۔ تو یہ یہاں پر ایک مختصر سی فہرست اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے بہرحال پردہ نہیں ہے۔ اسی کا کچھ خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ نساء کے اندر بھی کیا ہے کہ سورہ نساء میں یعنی جب ذکر آتا ہے اس بات کا کہ وہ کون کون سی خواتین ہیں کہ جن سے نکاح نہیں کر سکتے، جن کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے، اور جن کو نکاح میں نہیں لا سکتے ظاہر سی بات ہے ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ ہے، اور جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے پردہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فہرست سورہ نساء میں بھی ذکر فرمائی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 جب آپ تلاوت کریں گے تو اس میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت علیکم امہاتکم
کہ تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئی. ظاہر سی بات ہے ماں ہے، والدہ ہے، جس نے جنا ہے تو اس سے نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ حرام ہے. جب وہ حرام ہے یعنی کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تو بہرحال پردہ بھی نہیں ہے. ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں وَبَنَاتُكُمْ تمہاری بیٹیاں، وَأَخَوَاتُكُمْ تمہاری بہنیں، وَعَمَّاتُكُمْ تمہاری پھوپھیاں، اور ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ وَخَالَاتُكُمْ تمہاری خالائیں. تو یہ خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو ان سے پردہ بھی نہیں ہے. وَبَنَاتُ الْأَخِ جو بھائی کی بیٹیاں ہیں، جو بھائی کی بیٹیاں ہیں، یعنی کوئی مرد اس کے بھائی کی جو بیٹی ہے اس سے بہرحال مرد اپنے بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا. اپنی بھتیجی ہے تو اس سے پردہ نہیں ہے چچا اور بھتیجی کا. ایسے ہی وَبَنَاتُ الْأُخْتِ بہن کی بیٹیاں، تو یہ ماموں اور بھانجی کا رشتہ ہو گیا، تو بھانجی صحیح بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ محرم ہے. ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ کہ جن کو تم نے دودھ پلایا، تمہاری وہ مائیں، تمہیں جن عورتوں نے دودھ پلایا وہ تمہاری مائیں. بچپن میں یعنی جب آپ چھوٹے تھے اور 2 سال سے کم کی آپ کی عمر تھی، اس وقت اگر کسی عورت کا دودھ پیا تو اب وہ بھی ماں ہو گئی، جس کو رضائی ماں کہتے ہیں یا دودھ شریک ماں کہتے ہیں. چاہے ایک آدھ گھونٹ پیا ہو، لیکن شرط ہے کہ 2 سال سے کم عمر میں پیا ہو. اگر 2 سال عمر بچے کی ہو چکی اور اس کے بعد اگر اس بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اب وہ ماں نہیں کہلائے گی. اور اب یہ حکم جو پردے کا ہے یہاں پر یہ نہیں آئے گا، یہ جو نکاح کا حکم ہے یہ نہیں آئے گا. اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے، وہ ابھی بہت کم عمر ہے، 2 سال سے کم اس کی عمر ہے، تو وہ عورت اس کی ماں بن گئی، دودھ شریک ماں، اور اس عورت کی جو لڑکیاں ہیں وہ اس کی بہنیں بن گئی. اور اب اگر وہ کبھی نکاح کرنا چاہے اس کی بیٹیوں سے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس عورت کا دودھ پی رکھا ہے اس بچے نے، تو اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی بیوی نہیں بن سکتی، وہ اس کی بہنیں ہیں، دودھ شریک بہن ہے. اور اگر غلطی سے کسی نے کر لیا تو فوراً علیحدہ ہونا ضروری ہوگا. دودھ شریک بہن سے نکاح بہرحال نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ تفصیل سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں ذکر فرمائی ہے. اور ایسے ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ کہ تمہاری جو ساس ہے، تمہاری بیویوں کی مائیں، وہ بھی تم پر حرام ہے، ان سے بھی پردہ نہیں. تو پتہ چلا کہ داماد اور ساس کا بھی پردہ نہیں ہے. دودھ شریک ماں سے پردہ نہیں، دودھ شریک بہن سے پردہ نہیں. اور ایسے ہی جو ہماری بیوی کی جو ماں ہے یعنی ساس، ان سے بھی پردہ نہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری وہ عورتیں کہ جو بیوہ تھی اور تم نے ان سے شادی کر لی، یا طلاق شدہ تھی تم نے ان سے شادی کی اور وہ پہلے سے کوئی لڑکی اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، اب وہ تمہاری پرورش میں ہے، حالانکہ وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے. تم نے کسی طلاق شدہ عورت سے شادی کی، کسی بیوہ سے شادی کی، اور وہ اپنے پچھلے شوہر سے کوئی بیٹی اپنے ساتھ لے کر آئی، لڑکی ساتھ لے کر آئی، وہ تمہاری بیٹی نہیں، اس عورت کی بیٹی ہے. لیکن اب وہ عورت تمہارے نکاح میں ہے تو اب اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ تمہاری پرورش میں ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے، وہ تم ان کے سوتیلے باپ ہو گئے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شرط لگائی ہے کہ جو تمہاری بیوہ سے تم نے جو نکاح کیا یا طلاق شدہ عورت سے نکاح کیا، نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی ہو، تمہارے یعنی جو ہم بستر بھی ہوئے ہوں، تو اب ان کی جو بیٹیاں ہیں جو وہ پہلے شوہر سے لے کر آئی ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے. ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، ان سے بھی وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، تو لہذا ان سے بھی پردہ نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ سسر اور بہو ان کا بھی پردہ نہیں ہے، سسر کا اور بہو کا بھائی پردہ نہیں ہے. یہ اللہ پاک نے ان کو محرم قرار دیا. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے اس کا خلاصہ کیا ہے. اور یہاں پر بھی چونکہ ضرورت پڑی اس بات کی، جب پردے کے حکام نازل ہوئے تو جو محرم رشتہ دار ہیں انہوں نے سمجھا کہ اب ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر فرما دیا کہ تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے، تمہارا پردہ نہیں ہے. لیکن ایک بات خیال رکھنے کی ہے کہ آج کل کا جو زمانہ جیسے فتنے کا زمانہ ہے، ایسے فتنے کے زمانے میں اگر سگے بہن بھائی میں بھی فتنے کا اندیشہ ہے تو ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا یہ سمجھ کر کہ یہ تو بہن بھائی محرم ہے. نہیں، اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا. ساس اور داماد
فتنے کا اگر اندیشہ ہے خدا نخواستہ تو وہ بھی تنہا نہ رہیں کسی بھی جگہ پر، کیونکہ آج کل بہت سارے واقعات اس طرح کے بھی سامنے آ رہے ہیں جو بہت ہی حیا اور شرم کے ہیں اور جو کہ نہیں ہونے چاہیے. تو لہذا غیر یعنی محرم رشتہ دار کا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر وہاں پر احتیاط برتنا یہ ایک الگ چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتی رہیں. اسی لیے اللہ پاک نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرتی رہیں. اب کوئی سفر ہے، مثال کے طور پر حج پہ جا رہے ہیں، اب لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی حج پہ جا رہے ہیں، داماد اور ساس یعنی داماد کے ساتھ ساس جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ بھئی اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو جا سکتی ہے، فتنے کا اندیشہ ہے تو نہ جائے. بیٹا نہیں جا رہا ہے لیکن بیٹا اپنے بیوی کو اپنے والد صاحب کے ساتھ اگر بھیجنا چاہے، سسر اور بہو جا رہی ہیں حج کے لیے یا کسی سفر میں کہیں، اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو ہرگز نہیں جانا چاہیے. اگرچہ محرم ہے، اگرچہ پردہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں جانا چاہیے. فتنوں سے بچنا بہرحال ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتی رہیں. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہیں. اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں اللہ کی نظروں کے سامنے ہیں. کون کیا حرکت کر رہا ہے، کس سے پردہ ہو رہا ہے، کس سے پردہ نہیں ہو رہا ہے، کہاں بے پردگی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت اچھی طرح سے جانتے ہیں. لہذا یہ جو احکامات اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان پر سختی سے پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.